السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وحدہ، والصلاة والسلام علی ما لا نبی بعدہ، وعلی آلہ وصحبہ وحبہ وذریتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل امر ربی بالقسط، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الحبیب العطوف الامین الکریم۔ مجھ سے پیشتر ضلع جموئی سنی علماء بورڈ کے باوقار سیکریٹری، معمار قوم ملت عزیز بھائی حضرت مولانا ضیاء الرسول غفاری صاحب قبلہ سے زمینی گفتگو سے بات فرما رہے تھے۔ اپنی نظریں ہوں آسمانوں پر، پاؤں لیکن زمین پر رکھیے۔ اس شعر کے تناظر میں حضرت غفاری صاحب قبلہ کی اچھی گفتگو آپ کے گوش گزار ہوئی۔ کئی دہائیوں سے بھارت کی مذہبی زمین پر آقا جان رحمت کے عشق کے بیج بو کر اس کو ترنم کے پانی سے ہریالی دینے والے ثنا خان، میرے اچھے ہم عمر اسٹیج کے بھائی حضرت مولانا پیر شرف جونپوری صاحب، آپ نے ان کو بڑی طبیعتوں کے ساتھ سماعت کیا۔ اللہ ان کے پڑھنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ ثنا خان مصطفیٰ بھائی سلیم بلالی صاحب سے آپ نے ہمیشہ سے کہا، آج بھی بڑی محبت سے ان کو سنا۔ بھائی فیروز صاحب کے ترنم سے بھی آپ کی ملاقات بہت خوبصورت طریقے سے ہوئی۔ عزیز گرامی نقیب اجلاس بابو فہیم، بابو وسیم رضا کی خوبصورت تڑکتی پھڑکتی گرجتی عمر سے میل کھاتی ہوئی نقابت سے آپ نے ملاقات کی۔ حضرت مولانا فہیم اختر صاحب، ان کی فہم و فراست کے قائل تو ہم بچپن سے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ نام نہ لوں، کام سب کا جانا ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ چوکی تار۔ یہ بزرگوں کی تربیت کے پیروں کی وہ مسلی ہوئی زمین ہے جہاں ہم آ کر بیج نہیں بو رہے ہیں، جو تناور درخت ہوا اس کا پھل توڑ کر کھا رہے ہیں۔ بس تھوڑی سی گفتگو حضرت نے فرمایا اصلاح پر گفتگو ہو، کس کس چیز کی اصلاح کی جائے؟ جی جی جی، ایک دو زخم نہیں سارا بدن چھلنی ہے، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ میں ہمارے قوم دعا کو بزرگ جن کی محبتوں کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ سایبان رہا، حضرت حافظ و قاری صوفی عبدالجبار صاحب علیہ الرحمہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت و نور کی مثلا دھار بخشے، اپنی قدرت کے ہاتھوں سے اس وقت تک لٹاتا رہے جب تک قیامت کا سورج طلوع نہ ہو۔ تھوڑی دیر میں تقریر کروں گا، گفتگو کروں گا،
دنیا آپ کے سامنے ہے، ہندوستان کا سیناریو آپ دیکھ رہے ہیں، بنگال آپ کے سامنے ہو چکا، اتر پردیش سے آپ غافل نہیں ہیں، بہار بھی اسی راستے پر چل پڑا ہے۔ ہم ہوٹلوں میں بیٹھ کر ملک کی حالت پر گفتگو کم کریں، بہتر یہ ہے کہ اپنے اندر کا شیطان جو بہت زیادہ آوارگی کر رہا ہے اس کو قید کریں، اس لیے کہ ہم اس قوم سے رشتہ رکھتے ہیں جس نے دیگوں کے سائے میں پل کر جوان ہو کر اسلام کے درخت کی آبیاری کی ہے۔ دنیا کی واحد قوم رہی ہے مسلمان جس نے زندگی اور موت کا فلسفہ بدل کر رکھا ہے۔ رشتے تھوڑا سا سامنے آ جائے تو کا کچھ مزاج ہے۔ علامہ ضیاء الرسول صاحب، قبلہ بھائی مولانا فہیم صاحب، دنیا میں واحد قوم ہے مسلمان جس نے زندگی اور موت کا فلسفہ بدل کر رکھا ہے۔ اگر جینے کا سلیقہ ہے تو مرنے کے لیے تیار ہے، اور جو قوم مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے وہ نہیں مرتی، مارنے والی طاقت مر جاتی ہے۔ ہم تو اپنے رہنماؤں میں حضرت خالد بن ولید جیسا سورما رکھتا، پتہ نہیں میں کہاں ہوں، مجھے لگے کہ آپ سننا چاہتے ہیں، میں تو سنانے ہی کے لیے آیا، اگر سننے کا مزاج ہے تو پورا مجمع ایک آواز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ہواؤں میں لہرا کر بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ جو پیچھے والی میری ہی برادری کے لوگ ہیں، اگر کرسی لے کر کچھ آگے آ جائیں تو آج میں گفتگو کا اقرار کچھ اس طرح چھیڑنا چاہتا ہوں کہ کل ہو کر میری وہ ایک انفرادی تقریر ہو گئی۔ جیون کے بس دو پہلو ہیں، جیون کے بس دو پہلو ہیں، دونوں بہت مفید، بچو گے تو غازی کٹو گے شہید۔ ہم اپنا رہنما، میں اس کو کم کروں، اسلام کے اس عظیم مرد کو رکھتے ہیں جسے مصطفیٰ نے سیف اللہ المسلول کہا۔ خالد انت سیف اللہ المسلول، اے خالد بن ولید آپ تو اللہ کی ننگی تلوار ہے۔ بولو نا بھائی، بولو نا، میں جو پہنچانا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ کس طرح کہاں کب پہنچایا جائے۔ سیف اللہ المسلول، ابھی خالد اسلام نہیں لائے،